قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم خدا کی بابت سیکھ رہے ہیں، خدا کو جاننے، اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم یہ جان رہے ہیں کہ خدا کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، کیونکہ بہت سارے اور بھی مذاہب ہیں، عقائد ہیں، کتابیں ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے معتبر یہ کتاب ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ یہ لا تبدیل زندہ خدا کا کلام ہے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے جس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کیسا ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا راست ہے۔ He is righteous۔ راست کا مطلب ہے کہ بالکل سیدھا ہے، اس میں ذرا برابر ٹیڑھا پن نہیں ہے، جھول نہیں ہے، اس کے کام درست ہیں، اس کی راہیں درست ہیں، سیدھی ہیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ڈنگا بندہ، یہ ٹیڑھا آدمی ہے، یہ کج رو لوگ ہیں، یہ ٹیڑھی عقل کے لوگ ہیں، یہ ٹیڑھی روش کے لوگ ہیں، ان کی عادتیں ٹیڑھی ہیں، ان کے سلوک اور رویے ٹیڑھے ہیں، اور جن کے اندر یہ ٹیڑھی عادتیں ہوتی ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں یہ ٹیڑھا بندہ، بڑا ڈنگا بندہ ہے۔ خدا راست ہے، ہی از رائچیس، وہ رائٹ ہے، وہ بالکل درست ہے، وہ بالکل سیدھا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں ہے۔ وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ درست کام کرتا ہے، وہ بالکل بھلائی کے، نیکی کے اور اچھے کام کرتا ہے، اس میں برائی گندگی نہیں ہے۔ He is righteous، راست ہے، درست ہے وہ۔ He is always right۔ باس کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہے نا انگریزی میں، باس is always right۔ God is always right۔ باس غلط ہو سکتے ہیں، God is always right۔ خدا کو کبھی کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ خدا تو نے غلط کر دیا، خدا کو کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ تو نے یہ غلط کیا ہے۔ ہم خدا سے شکوہ گلہ نہیں کر سکتے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور آگے چل کے کیا ہوگا۔ خدا کے علم میں ہیں ساری باتیں، اور خدا کے اختیار میں ہیں سارے کام۔ وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ انسان کہتے ہیں ارے بائے ٹائم نہیں سی، کہ خدایا یہ وقت نہیں تھا یہ ان کے جانے کا۔ کسی کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے عزیز کی، خاص طور پہ کسی جوان کی موت ہو جائے یا گھرانے کے سربراہ کی موت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں سی اجے۔ مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند تیرا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ ہم کون ہوئے خدا پر الزام لگانے والے، خدا کو اس کے منہ پہ اور پبلک میں کہنے والے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یہ ٹائم نہیں تھا ابھی اس کے جانے کا، پر تو لے گیا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم تجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ہمیں پتا تھا کہ اس شخص کا ابھی زندہ رہنا بہت ضروری ہے، لیکن تو اسے لے گیا۔ مطلب تجھے مستقبل کا پتہ نہیں، تجھے ان کی ضرورتوں کا بھی پتہ نہیں، تجھے اس گھرانے کا بھی خیال نہیں، اور تو نے جو فیصلہ کیا وہ غلط۔ یہ کہتے ہیں نا ہم۔ ابھی بھائی شاکر پہن کے آئے ہیں بلیک سوٹ، شاکر بھائی کوئی اور کلر پہن لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو پہنا ہوا ہے یہ اچھا، لفظ بدل گئے نا۔ خداوندہ ابھی ٹائم نہیں تھا اس کے جانے کا۔ دوسرے لفظوں میں ربا تو غلط کیتا ہے۔ خدا کے کام درست ہیں، راست ہیں، وہ غلط کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اپنی لینگویج درست کریں، ہم اپنے تھاٹس درست کریں۔
اپنے خیالات درست کریں، کبھی خدا پر یہ الزام نہ لگائیں کہ تو ٹھیک کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ راست ہے. He is righteous. وہ درست کام کرتا ہے، درست فیصلے کرتا ہے، اس میں کھوٹ نہیں، اس میں خرابی نہیں، اس میں کمی نہیں ہے. وہ کام کرتا ہے جو بھلائی کے ہوتے ہیں، جو مستقبل کے لیے بہترین فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کرتا ہے. ہم خدا کو کہیں ایڈا اچھا ہوتا تو اپنے بیٹے کو ہی مرنے دیتا، ہے نا سوال؟ خدا اتنا زوراور ہوتا تو اپنے بیٹے کو ہی قربان ہونے دیتا؟ خداوند یسوع مسیح نے ٹھٹھے سنے تھے، اس نے موکری سنی تھی، اس نے تانے سنے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اتر آ. لیکن اس نے کسی تانے، کسی الزام، کسی ٹھٹھے کا کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ اتر کے دکھا دیا لو جی پھر میں ہاں. اگر وہ رک جاتا قربان ہونے سے تو میں اور آپ گناہوں میں مرے پڑے ہوتے. اس کا مر جانا، مسیح کا دکھ اٹھانا ہمارے فائدے میں تھا، خدا باپ نے ہونے دیا. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ خدا ایک کام ہماری زندگی میں ہونے کی اجازت دے رہا ہے یا خود کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو اس میں کیا بھلائی چھپی ہوئی ہے، یہ صرف خدا جانتا ہے. خدا کے فیصلوں اور ارادوں پر تنقید نہ کریں، غصہ نہ کریں، الزام نہ لگائیں، بلکہ یہ کہیں کہ خداوند تو راست اور درست ہے. یو آر آلویز رائٹ. خدا ہمیشہ راست ہے، درست ہے، اور خدا نیک اور بھلا ہے، وہ برائی نہیں کرتا کسی کی. خدا کسی کے آگے گڑھا نہیں کھودتا کہ اس میں گر جا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. انسان خود اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے اور اس راہ پہ چلتا ہے. زبور 35 میں یہ دعا ہے جو لگتی بد دعا ہے لیکن ہے دعا، کیونکہ خدا سے جو بھی بات کی جائے وہ دعا ہے. جو گڑھا انہوں نے میرے لیے کھودا ہے وہ خود اس میں گریں، جو جال انہوں نے میرے لیے بچھایا ہے وہ خود اس میں پھنسیں. ہم انسان خود اپنے کاموں، اپنی کرتوتوں اور اپنے کاروائیوں کی وجہ سے اپنے لیے گڑھے کھودتے ہیں اور برائیاں خود خریدتے ہیں. خدا نے تو سب بھلا ہی بھلا کرنے کا ارادہ کیا، انسان نافرمان ہو کر اپنے لیے برائیاں خرید بیٹھا. خدا نیک ہے، خدا بھلا ہے، خدا میں بدی نہیں، خدا میں برائی نہیں، اور وہ کسی سے برائی نہیں کرتا. اگر کہیں آپ کو ملتا ہے لکھا ہوا بھی کہ خدا نے اس سے بدی کا ارادہ کیا، تو مطلب یہ ہے کہ جو بدی خود اس نے تیار کی تھی خدا نے اسی میں اسے گرنے دیا. جو بدی انسان خود تیار کرتے ہیں خدا اس میں انہیں گرنے دیتا ہے. خدا تو چاہتا ہے سب بچیں، خدا تو سب کی بھلائی چاہتا ہے، خدا سب سے نیکی کرنا چاہتا ہے. He is good all the times. وہ اچھا ہی اچھا ہے، لیکن ہم اپنے لیے برائی خود خریدتے ہیں اور خدا ہونے دیتا ہے. اوکے، ہو جائے، پھر یہ تیری چوائس ہے، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اپنے لیے برائی خود پسند کی ہے تو ہونے دو، پھر میں ہونے دیتا ہوں اسے. خدا بہت کوشش کرتا ہے کہ بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں، ہم بچ جائیں، لیکن وہ ہمیں روبوٹ کی طرح استعمال نہیں کرتا. بچے گیم کھیلتے ہیں یا بڑے بھی گیم کھیلتے ہیں تو وہ کریکٹر کو جو سکرین میں نظر آتا ہے اس کو اپنی مرضی سے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جمپ کرواتے ہیں اور اس سے فائر کرواتے اور فائٹ کرواتے ہیں. اپنی مرضی سے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ وہ اس کریکٹر کو، کردار کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. خدا نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا، ہمیں کھلونا یا مشینیں نہیں بنایا کہ خدا جس طرف کا بٹن دبا دے ہم اسی طرف چلنا شروع کر دیں، جس طرح کا بٹن دبائے ہم اسی طرح کی سوچ رکھنا شروع کر دیں. نہیں، اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے کہ اچھا اور برا تمہارے سامنے ہے. موسیٰ نے بھی یہ کیا، اس نے کہا آج کے دن میں نے تمہارے سامنے لعنت اور برکت کو اور زندگی کو اور موت کو رکھ دیا ہے، اپنے لیے چن لو. خدا نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے
ہمیں سکھایا، انسانوں کو سکھایا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور یہ ہر ایک انسان کی آزاد مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے اچھا چنے یا برا چنے۔ خدا بھلائی چاہتا ہے، خدا وارننگز دیتا ہے، خدا بار بار آپ کو بتاتا ہے، خدا بار بار اشارہ کرتا اور آواز دیتا ہے، خدا کا کلام بار بار آپ کو اس بات کے لیے آگاہ کرتا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ انسان خود اپنے لیے چوز کرتے ہیں نقصان، خود اپنے لیے بدیاں چوز کرتے ہیں۔ خدا بھلا ہے اور وہ کسی سے برائی نہیں کرتا۔ کبھی یہ مت سوچے کہ خدا نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے۔ خدا بھلا ہے، خدا سچا ہے، صادق ہے۔ He is true and truthful۔ وہ خود حق ہے، وہ خود سچائی ہے، وہ خود حقیقت ہے۔ سب سے بڑی حقیقت ہی خدا ہے جو بدلتا نہیں۔ سچ بدل جاتے ہیں ہماری چوائسز بھی بدلتی، ہماری سچائیاں بھی بدلتی، ہمارے پسند ناپسند کے ساتھ ہماری سچائی بدل جاتی ہے۔ خدا نہ بدلتا ہے، نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے، وہ قائم ہے اور وہ واحد سچ ہے جو بدلتا نہیں۔ خدا ہے وہ، خدا سچ ہے اور سچائی سے بھرا ہے۔ خدا میں ذرا برابر جھوٹ نہیں ہے۔ خدا نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ جھوٹ پسند کرتا ہے۔ ابلیس جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ وہ جھوٹ گھڑ لیتا ہے، وہ جھوٹ تیار کر لیتا ہے اور ہمیں ورغلا دیتا ہے۔ خدا سچا ہے اور وہ جو کہتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ کبھی خدا کی بات پہ شک مت کرنا۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جی آپ کو 1 مہینہ دوائی کھانی پڑے گی، آپ کا سارا چیک اپ کیا ہے، آپ کے ٹیسٹ کیے ہیں، اور ہم گھبرا جاتے ہیں، نہیں اس نے کچھ تھوڑا ٹیسٹ ریزلٹس میں اس کو شاید پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی، ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک سیکنڈ اوپینین لے لیتے ہیں، دوسری رائے لے لیتے ہیں، ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ واقعی ہو جاتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی رپورٹس ٹھیک نہیں ہوتی، دوسرے ڈاکٹر صحیح بات بتا دیتے ہیں۔ لیکن خدا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ خدا ایک ہے، وہ راست ہے، وہ بھلا ہے اور وہ سچا ہے، اور وہ سب علم بھی رکھتا ہے، وہ ساری قدرت بھی رکھتا ہے۔ سو خدا کے بارے میں ہم ڈاؤٹ نہ رکھیں، کبھی بھی شک نہ رکھیں کہ شاید خدا نے یہ بات ایویں سی کہہ دی ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ خدا نے اگر کچھ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات ویسے ہی ہے اور اس کو ویسے ہی ہونا ہے۔ خدا کا ٹریک ریکارڈ بڑا زبردست ہے۔ اگر ہم آدم سے عمر کا حساب لگانا شروع کریں، اس کی کتنی عمر تھی، تو ابھی تقریباً 6000 سال کے آس پاس تاریخ ہو گئی ہے انسانی۔ 6000 سال کے آس پاس، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، میں کوئی فگر آپ کو نہیں دے رہا۔ آدم سے لے کے اب تک بائبل میں لکھے ہوئے عمروں کے حساب سے ہم چیک کریں تو تقریباً 6000 کے آس پاس برس ہو چکے ہیں۔ ان 6000 برسوں میں جب پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں خدا نے ایک وعدہ کیا کہ عورت کی نسل سے وہ ہوگا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، تو پتہ کتنے سال بعد پورا ہوا؟ تقریباً 4000 سال بعد، جب یسوع مسیح آیا۔ غلطیوں کے خط میں 4 باب لکھا ہے، اور خدا کا بیٹا جو عورت سے پیدا ہوا، جب وقت پورا ہوا تو خدا کا بیٹا عورت سے پیدا ہوا، وہ عورت کی نسل سے آیا تاکہ ابلیس کا سر کچلے۔ اور بائبل میں لکھا ہے وہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔
4000 سال بعد بھی خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ جو بات ایک بار اس نے کہہ دی ہے وہ اسے بھولتا نہیں، وہ اسے بدلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سچا ہے۔ وہ کہہ کے مکرتا نہیں ہے کیونکہ وہ سچا ہے۔ اس کو باتیں بدلنی نہیں پڑتی کیونکہ وہ سچا ہے۔ اس لیے اس کا کلام بھی نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدلنے کی اس کو ضرورت پڑی، کیونکہ یہ سچے کا کلام ہے اور یہ کلام بھی سچ ہے۔ اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ زبور 119 میں تیرا کلام ابد تک قائم ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آئے گی۔ خدا سچا ہے، اس کی سچائی پہ کبھی شک نہیں کرنا، کبھی خدا کے بارے میں لائٹ نہیں لینا، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا کہ لکھا ہوا ہے تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، ویکھی جائے گی جو ہوئے گی۔ نہیں، جو اس نے کہا ہوا ہے وہ ہوگا، پورا ہوگا، اور خدا محبت ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ بائبل میں بیان خدا میں اور بائبل سے باہر خدا جو دنیا مانتی ہے اس میں یہ فرق ہے۔ بائبل کا خدا محبت ہے، وہ صرف محبت کرتا نہیں ہے، صرف محبت ظاہر نہیں کرتا، بلکہ وہ سراسر خود ہی محبت ہے۔ خدا محبت ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ بائبل میں جس خدا کو ہم دیکھتے اور جانتے ہیں اور جس پر ہم مسیحیوں کا ایمان ہے، اس خدا میں اور اس سے باہر بیان کیے گئے خداؤں میں یہ بڑا فرق ہے کہ صرف بائبل کا خدا محبت ہے۔ باقی جو خدا اور دیوتا ہیں اور جو ہیں وہ صرف ڈنڈے کے زور پہ اپنی اطاعت اوبیڈینس کروانے والے ہیں، فرما برداری کروانے والے ہیں، وہ ڈرا کے رکھنے والے ہیں۔ ٹائم اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ان کا، لیکن ہمارا خدا محبت کرتا ہے اور خود محبت ہے۔ دوسرے دیوتا اور خدا قربانیاں مانگتے ہیں، بائبل کا خدا خود قربانی دیتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے ہمارے خدا میں کہ وہ محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی، رومیو 5واں باب ہے، کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ اس کی محبت کی خوبی ہے۔ دوستوں کے لیے قربانی ہم چھوٹی موٹی دے دیتے ہیں، جان کون دیتا ہے؟ خون دینے کی نوبت آئے تو بڑے بھاگ جاتے ہیں، وہ میں تو بیمار ہوں، میں نے ابھی دیا تھا مہینہ 2 مہینہ پہلے، وہ میں ذرا ڈیوٹی پہ ہوں۔ تجربہ ہے میرا، دیکھا ہے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے۔ خون دینا چاہیے، اگر کسی کو ضرورت پڑے، آپ کا رشتہ دار نہیں بھی ہے تو ضرور دیں، آپ کے دوست نہیں بھی ہیں، ان کو خون کی ضرورت ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے ضرور دیں۔ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی، کس کس سے محبت رکھی خدا نے؟ بائبل کیا بتاتی ہے؟ خدا نے کس سے محبت رکھی؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ سراسر محبت ہے۔ خدا کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی؟ سب کچھ بنائے اور پھر دکھ بھی سہے۔ محبت ایک بڑی دلیل محبت کی کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا، محبت میں آزادی،
دی جاتی ہے. اٹس یور چوائس. فلموں میں تو دیکھا ہوگا نا, سنا بھی ہوگا ڈائلاگ کہ بس اس کی خوشی چاہیے, یہ نہیں کہ وہ مجھے مل جائے. دوسرے کی خوشی چاہیے. حاصل کرنا مقصد نہیں, خوشی دینا, آزادی دینا, لبرٹی اور فریڈم دینا, یہ محبت کی ایک بڑی نشانی ہے. اور خدا نے ہم انسانوں کو آزادی دی ہے. ہم آزاد مرضی کے ساتھ خدا کے قریب آتے ہیں یا ہم دور چلے جاتے ہیں. ہم خدا کی محبت کو قبول کرتے ہیں یا ہم خدا کی محبت کو رد کر دیتے ہیں. آزاد مرضی ہے ہماری. رومیو پہلا باب. اور انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہ کی. خدا پھر بھی برداشت کرتا ہے. اور انہوں نے اسے پہچاننا ناپسند کیا, خدا پھر بھی برداشت کرتا ہے. اور وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر یکساں چمکاتا ہے. وہ اپنا می نیکوں اور بدوں پر یکساں برساتا ہے. وہ سب سے پیار کرتا ہے. اس نے دنیا سے محبت رکھی ہے, صرف مسیحیوں سے نہیں. اس نے دنیا سے محبت رکھی ہے, صرف بحرین میں رہنے والے پاکستانی ہندوستانی مسیحیوں سے نہیں. اس نے سب سے محبت رکھی ہے کیونکہ وہ خود محبت ہے. خدا نفرت کرتا ضرور ہے لیکن وہ تب کرتا ہے کہ جب اس کی محبت کو ہم اتنا ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہم خدا کے خلاف اتنا زیادہ انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر خدا کہتا ہے بس تو نے میری محبت کو ناچیز جانا, تو نے میری محبت کی قدر نہ جانی. اس سے زیادہ محبت کوئی کیا دکھائے گا کہ دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے. خداوند یسوع مسیح میں خدا کی محبت انتہا میں پہنچ کر ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو, ہمارے قرضوں کو, ہمارے قصوروں کو, ہماری بدیوں اور ناراضیوں کو اپنے اوپر لے لیا اور خود جان دے دی. یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت یاد ہوگی. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہوا یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت. یوحنا کا پہلا خط 3 باب اور 16 آیت. ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. یہاں بھائیوں سے مراد ماں باپ کے جنے ہوئے بیٹے نہیں. بھائیوں کا مطلب ہے جو مسیح میں ایمان لا چکے. وہ مرد ہیں, وہ عورتیں ہیں, وہ بچے ہیں, وہ جوان ہیں, وہ بوڑھے ہیں. جو مسیح پر ایمان لا چکے ان سب کے لیے ہمیں بھی جان دینا فرض ہے. سو یوحنا 3 باب اور 16 آیت تو یاد ہے. پہلا یوحنا 3 باب اور 16 آیت اس کے ساتھ ملا کے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے بھی ایک دوسرے کے لیے جان دینا فرض ہے. فرض ہے. جان دینے کی بات ہمارے لیے فرض ہے. یہ چھوٹی موٹی گستاخی اور یہ غلطی خطا, کوئی غصہ گلہ ناراضگی, یہ تو کوئی بات نہیں نا. یسوع نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو.